دن بدن کھلنے لگا ہے نعمت الاسلام یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 275واں دن 5 شوال المکرم۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہ پورے خاندان کے ساتھ اسلام میں داخل ہو گئیں اور بیعت کا شرط بھی حاصل کیا۔ ان کے شوہر اوس بن صامت نے سب سے پہلے ان سے اظہار کیا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہے۔ اسلام سے پہلے زہار کے ذریعہ بیوی کو قطعاً حرام سمجھا جاتا تھا، اس لیے حضرت خولہ رضی اللہ عنہا فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور اپنے شوہر کا حال بیان کر کے رونے لگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ نازل فرما کر زہار کا حکم اور کفارہ ادا کرنے کا طریقہ بتایا۔ پھر انہوں نے اپنے شوہر کی طرف سے زہار کا کفارہ ادا کیا۔ غرض اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیت نازل کر کے مسلمانوں کو زہار کا صحیح طریقہ بتایا۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا بڑی شیریں زبان، گفتگو میں مہارت اور وعظ و نصیحت میں بڑی جرأت مند تھی۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی عظیم شخصیت کو بھی بلا کسی خوف و جھجک کے نصیحت کر دیا کرتی تھی۔ وہ ان کی نصیحت سن کر فرماتے، یہ وہ خاتون ہے جن کی شکایت 7ویں آسمان پر سنی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وفات ہوئی۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت، بدن کے جوڑ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بدن کو کیسی اچھی ترتیب سے بنایا، اس میں کئی جوڑ بنائے ہیں، اس کی وجہ سے ہم کو کتنی سہولت ہوتی ہے، ہم سارے کام آسانی سے کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی ایک جوڑ بھی کام نہ کرے تو ہم کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، نماز چھوڑنے پر وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا چھوڑنا مسلمان کو کفر و شرک تک پہنچانے والا ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، بیت الخلاء جانے کا طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجا کے لیے تشریف لے جاتے تو چپل پہن لیتے اور سر کو ڈھانپ لیتے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا کہ اسے کانٹے دار درخت کی شاخ راستے میں پڑی ملی تو اس نے ہٹا کر کنارے کر دیا اور اس پر اللہ کا شکریہ ادا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی بات کہے اور اس میں جھوٹ بولے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا کو مقصد بنانے کا انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کا کفیل بن جاتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو شخص مکمل طور پر دنیا کی طرف جھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے حوالے کر دیتا ہے۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں، جنت کے زیورات۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے ایسے باغوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور ان باغوں میں ان کو سونے کے کنگن اور موتی کے ہار پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس خالص ریشم کا ہوگا۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج، بچھو کے زہر کا علاج۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ نماز کے دوران ایک بچھو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈنک مار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مار ڈالا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اللہ بچھو پر لعنت کرے، یہ نہ نمازی کو چھوڑتا ہے اور نہ غیر نمازی کو۔ پھر پانی اور نمک منگوا کر ایک برتن میں ڈالا اور جس انگلی پر بچھو نے ڈنک مارا تھا اس پر پانی ڈالتے اور ملتے رہے اور سورہ فلق و سورہ ناس پڑھ کر اس جگہ پر دم کرتے رہے۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو،
اللہ تعالیٰ کے لیے سچائی پر قائم رہنے والے اور انصاف کے ساتھ شہادت دینے والے بن جاؤ۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کرو، بلکہ ہر معاملے میں انصاف کرو، یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔